بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نشا ہے۔ میری عمر 4 سال تھی جب میری ماں مجھے دنیا میں اکیلی چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد میں اور میرے ابو گھر میں اکیلے رہ گئے تھے اور گھر سونا سونا ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں ابھی چھوٹی تھی اس لیے اب گھر میں کھانا بنانے اور گھر کے دوسرے کام کاج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میرے ابو نے جلد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، آخر سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ تب مجھے ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور وقت پر کھانا دیتی تھی۔ لیکن اب میں جسمانی طور پر کمزور ہو چکی تھی، مگر پھر بھی بہت خوبصورت تھی۔ جب میری سوتیلی ماں کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی۔ میرے ابو کو اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ دن کے وقت گھر سے باہر محنت مزدوری کرتے اور ساری رات اپنی بیوی کو بند کمرے میں لے کر سوئے رہتے تھے۔ سوتیلی ماں کے آنے کے بعد ابو نے کبھی میری پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور میں 18 سال کی ہو گئی۔ ایک رات میں نے اپنی سوتیلی ماں اور باپ کو کچھ ایسی باتیں کرتے سنا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں دروازے کے پاس چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میری سوتیلی ماں میرے ابو سے کہہ رہی تھی کہ اب نشا جوان ہو چکی ہے، اس کی شادی جتنی جلدی ہو سکے کر دی جائے تو اچھا ہوگا۔ کیا پتہ یہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر لے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہ رہیں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسی باتوں کا مطلب اچھی طرح جانتی تھی۔ اس رات مجھے اپنی ماں شدت سے یاد آئی اور میں بہت دیر تک روتی رہی۔ مجھے اپنے ابو سے اچھی امید تو پہلے بھی نہیں تھی، سو اس نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا دی اور 2 مہینے بعد ہی مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کر دی۔ میرا شوہر 32 سال کا جوان آدمی تھا اور میں 18 سال کی حسین و جمیل اور کمزور سی لڑکی تھی۔ میں شروع سے ہی ظلم و زیادتی برداشت کرنے کی عادی تھی، اس لیے سسرال جا کر مجھے کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ میری ساس بہت سخت مزاج کی عورت تھی اور میرا شوہر اپنی ماں سے بہت ڈرتا تھا۔ میرا شوہر رات کو کمرے کا دروازہ کھول کر سوتا تھا اور میرے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر ہی لیا تو میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو وہ مجھے میرا حق ضرور دے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میری ساس باہر کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی اور میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم کو شرم نہیں آتی، گھر میں تمہاری جوان بہنیں ہیں اور تم بیوی کو کمرے میں بند کر کے گھر میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ایسی حرکتوں سے تمہاری بہنوں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر میرا شوہر بیچارہ شرمندہ سا ہو گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح میں اس رات بھی بن بیاہی رہ گئی۔ میری شادی ہوئے 4 مہینے بیت چکے تھے، لیکن میں ابھی تک کنواری تھی۔ اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ پھر ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، نشا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں چاہ کر بھی تم کو شادی والی خوشی نہیں دے سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی نامرد ہوں اور اس بات کا میری ماں کو اچھی طرح پتا ہے، اس لیے وہ میری عزت رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتی ہے کہ تمہارے قریب نہ جا سکوں اور میرا یہ راز تم سے چھپا رہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اندر ہی اندر میں مر چکی تھی۔ اس رات پھر میں اپنی قسمت پر بہت روئی تھی۔ اگلی صبح میں اپنی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی، جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا نامرد ہے اور شادی کے قابل نہیں ہے تو آپ نے اس کی شادی کر کے میری زندگی برباد کیوں کی ہے؟ مجھے یہ راز معلوم ہونے پر میری ساس کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پھر وہ رو پڑی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میری بیٹیاں تو شادی کے بعد اگلے گھر چلی جائیں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں چاہتی تھی کہ ہم ماں بیٹے کو زندگی جینے اور سنبھالنے کا کوئی سہارا مل جائے، جو ہم ماں بیٹے کو کھانا پکا کر کھلائے اور سہارا بنے۔ اس لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ میری پیاری بیٹی اب کبھی ہم کو چھوڑ کر مت جانا۔ میری ساس میرے سامنے روئے جا رہی تھی، جسے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے بھر آیا اور مجھے پہلی بار لگا کہ میری بھی کسی کو ضرورت ہے، میں فضول نہیں ہوں بلکہ میں بھی کسی کا سہارا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنی روتی ہوئی ساس کو گلے لگا لیا۔ مجھے میری مری ہوئی ماں یاد آ گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس دن کے بعد سے مجھے ماں مل گئی اور میری ساس اور میرے شوہر کو سہارا مل گیا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو اس نے اپنا پہلا بچہ میری گود میں ڈال دیا۔ یوں میری ادھوری زندگی کسی حد تک مکمل ہو گئی تھی۔
اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کہ کیا میں نے شوہر اور ساس کو نہ چھوڑنے کا اور ان کا سہارا بننے کا فیصلہ ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔